کیا آپ جانتے ہیں آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ہی جملہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ ایک ہی جملہ جو آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے، ایک ہی جملہ جو آپ کے اور جنت کے فاصلہ کو مٹا دے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایک قرآنی وظیفہ بھی بتائیں گے جو روزانہ صرف چند منٹوں میں آپ کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے اور آپ کے دل کو نرم کر سکتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں، ایک ایسے سفر کا جو ہمیں گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر رحمت کے نور کی طرف لے جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پہلی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسان سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم ان لغزشوں کو اپنی پہچان بنا لیتے ہیں، جب ہم سوچنے لگتے ہیں کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، میری گناہ بہت زیادہ ہیں، اب میرے لیے کوئی امید نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل، وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اور اسی طرح سورہ معارج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہیں سے ہمارے لیے ایک امید کی کرن نکلتی ہے، کیونکہ جس اللہ نے ہمیں بنایا وہ ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے اور وہ ہمیں وہ راستہ بھی دکھاتا ہے۔ آئیے اب قرآن پاک کی ایک آیت پر غور کرتے ہیں جو شاید پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، اور بے شک میں اس کے لیے بڑا بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر قائم رہے۔ بڑا بخشنے والا ہوں، یہ وعدہ ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس وعدے کو اپنے لیے حقیقت بنانے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں اس رحمت کے سمندر میں ڈبکی لگانے کے لیے؟ تو پھر آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم وہاں پہنچتے ہیں جہاں ہمارا اصل سفر شروع ہوتا ہے، توبہ۔ یہ لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ توبہ صرف استغفار پڑھ لینے کا نام ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ توبہ گناہ کو چھوڑ دینے کا نام ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں گہری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ناظرین، یہ تو ہوئی توبہ کی فضیلت، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، توبہ کیسے کریں؟ کون سی ایسی کلید ہے جو جنت کے دروازے کھول سکتی ہے؟ چلیے ہم اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اب ہم اس نقطے پر پہنچ گئے ہیں جس کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، گناہگار کی زبان سے جنت کا پہلا جملہ۔ یہ جملہ کوئی جادوئی کلمہ نہیں، یہ کوئی چھپا ہوا راز نہیں، یہ تو وہ جملہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے مگر شاید اس کی اہمیت نہیں سمجھتا۔ ناظرین، استغفر اللہ، جی ہاں، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، یہی ہے وہ جملہ جو گناہگار کو جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ذرا تاریخ کے اوراق پلٹنے ہوں گے، ایک ایسی شخصیت کی طرف جانا ہوگا جو سمندر کی گہرائیوں میں بھی اس جملے کے ذریعے بچائی گئی۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی۔ یہ کہانی مچھلی کے پیٹ میں، اندھیرے میں، تنہائی میں، مصیبت میں، اور اس وقت ان کی زبان پر کون سا جملہ تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین دیکھیے، تین چیزیں، نمبر 1 توحید کا اقرار، لا الہ الا انت، نمبر 2 تسبیح سبحانک، اور نمبر 3 اعراف گناہ، انی کنت من الظالمین۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، سورہ انبیاء۔ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دے دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ اب ہم آپ کو ایک اور تحفہ دیتے ہیں، قرآن سے خاص وظیفہ جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو وہ چیز بتاتے ہیں جو شاید آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ یہ وظیفہ صرف ایک جملہ ہے مگر اس میں کیا کیا برکتیں ہیں، سنیے ذرا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، سورہ نصر۔
सैयदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को बकसरत पढ़ते थे और फरमाते, मेरी उम्मत के लिए इसमें इस्तगफार है। तरीका और बरकत गौर फरमाइए, रोजाना 100 बार, सिर्फ 2 से 3 मिनट, मगर नताइज क्या निकलते हैं? दिल की नरमी, आपका सख्त से सख्त दिल भी पिघल जाएगा। नंबर 2, मगफिरत, अल्लाह गुनाह माफ फरमा देगा। नंबर 3, रिज्क में बरकत, हलाल रोजी में इजाफा होगा। नंबर 4, परेशानियों का खात्मा, हर मुश्किल आसान होगी। और इसी तरह नंबर 5, कबूलियत दुआ, आपकी दुआएं कबूल होने लगेंगी। नंबर 6, जन्नत का रास्ता, जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। नाजरीन, ये सब कुछ जानने के बाद अब सबसे अहम सवाल ये है, हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। आइए अब हम अमली इक़दामात की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, पहला कदम, हर नमाज के बाद 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू करें। दूसरा कदम यह है कि सोने से पहले अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम 100 बार, और इसी तरह हर जुमा को सूरतुन नस्र की आयत 100 बार। अपने गुनाहों को लिखें ज़हनी तौर पर और हर एक के लिए अलग अलग इस्तगफार करें। और इसी तरह रोजाना 10 मिनट तौबा का खुसूसी वक्त मुकर्रर करें और अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाएं, अपनी तब्दीली का अहद करें। अब जबकि हमने रास्ता जान लिया है, जरा अपने साथी मुसाफिरों की कहानियां भी सुन लेते हैं जो इस रास्ते पर चलकर मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। नाजरीन, एक जवान था जो शराब का आदी था। एक रात इसने आयत करीमा यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन सूरह अंबिया की आयत पढ़ी। अगले दिन से इसकी जिंदगी बदल गई। आज वो मुअल्लिम कुरान है। और इसी तरह एक बहन थी जो घरेलू मुश्किलात में थी। रोजाना फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर सूरह नस्र की आयत 100 बार पढ़ा करती थी। 20 दिन में इसकी मुश्किलात हल हो गई। सुभान अल्लाह। नाजरीन, एक बूढ़े शख्स ने 50 साल की उम्र में तौबा की। आज 80 साल के हैं। कहते हैं, मेरे पिछले 30 साल पहले 50 साल से बेहतर हैं। सुभान अल्लाह। तो अब आपके पास कोई उज़र नहीं, ना उम्र का, ना हालात का, और ना ही माजी का। अब वक्त है फैसला का। नाजरीन, हमारा ये रूहानी सफर अब इख्तिताम को पहुंच रहा है। आपने सुना, समझा, जाना, अब वक्त है अमल का। आज आपके सामने 2 रास्ते हैं, वही पुराना रास्ता मायूसी, गुनाह और पछतावे का, और एक नया रास्ता उम्मीद, तौबा और रहमत और जन्नत का। आपका इंतखाब क्या है? मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ, आज रात सोने से पहले सिर्फ एक बार कहिए अस्तगफिरुल्लाह दिल से, पूरे यकीन के साथ, और फिर देखिए कल आपकी सुबह कैसी होती है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनत तव्वाबीन व जअलना मिनल मुततहिरीन व जअलना मिन इबादिकस सालिहीन। ऐ अल्लाह जी, हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक दे, हमारे गुनाह माफ फरमा, हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा, और हमारे आखिरी अल्फाज हों ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारे नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ ये रूहानी सफर तय किया है। अल्लाह पाक आपको बरकतें, सादतें अता फरमाए। फी अमानिल्लाह। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने प्यारों के साथ, अजीजों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी में भी उम्मीद की नई किरण जाग सके।